بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز زیادہ استعمال کرنے سے سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتے ہیں۔ جن کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ صحت مند ہیں۔ گندم کے آٹے میں چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکائیں اور یہی روٹی صبح نہار منہ کھایا کریں۔ اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھایا کرو کیونکہ تم بھی ایک دل رکھتے ہو۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہر روز لونگ لازمی اپنی خوراک میں شامل کرو تاکہ آپ کی امیونٹی مضبوط رہے۔ کھانے کے دوران ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحت مند ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے اناردانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ سمندری نمک چاٹنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہی لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کرو، اس سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کھانا مفید ہے۔ کریلے کے بیج کھایا کرو، زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نمکین پانی سے بال دھوئیں تو جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھاؤ۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ ہلدی کو باریک کر کے صبح شام یہ پانی کے ہمراہ کھائیں۔ دن میں 3 بار ہلدی کا پانی پئیں، اس سے پتھری ختم ہو جاتی ہے اور جلد پر سخت دبوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربہ مفید ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، ذہنی کمزوری دور ہوگی۔ اگر انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں کھانا کھایا کریں اور پانی پیا کریں۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو 8 گلاس پانی پیو۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر میں سفید بلب کا استعمال کریں، پیلے بلب سے گریز کریں۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، جلن ختم ہو جائے گی۔ گھر میں مہمان کے آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلاؤ، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زخم پر نیم کا رس لگا لو، زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگاؤ، دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے نہ رکھیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھانے میں لوکی کی سبزی استعمال کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑو، جلد نرم ہو جائے گی۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ لیموں کو نیم گرم پانی میں نچوڑا کریں، اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ سفید کپڑوں کو اجالا کرنا ہے تو 1 بالٹی میں تھوڑا سا بورک پاؤڈر، 2 قطرے اور سفید سرکہ ملا کر اس میں کپڑے تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں، پھر معمول کے مطابق کپڑوں کو دھو لیں اور الٹا کر کے دھوپ میں سکھا دیں، اس سے آپ کے کپڑے چمک جائیں گے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو وہ مچھلی کا سالن کھائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کریلے کا رس پیا کریں، شوگر ختم ہو جائے گی۔
بات جب عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ امرود کھانے کی فوری بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک اور ٹھنڈا پانی ڈال دیں۔ لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے۔ ہر کھانے کے اوپر تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک ڈال دیں تو پیٹ کے افارے کے لیے مفید ہے۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً سونے کی کوئی چیز لے کر اس جگہ پر رگڑیں۔ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، کبھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، بدن میں طاقت آئے گی۔ جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ اگر اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کھانے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ کھا لو۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھاؤ۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ خارش کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر لگائیں۔ 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھانے سے معدے میں جلن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لسی لازمی پیا کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ ہر کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لو، ہمیشہ تندرست اور توانا رہو گے اور کھانا بھی اچھے سے ہضم ہوگا۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، مرچ مسالے کم کھاؤ، کم بیماریاں آئیں گی۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں کمزوری دور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کپڑوں کو کبھی بھی سیدھا کر کے نہ سکھائیں بلکہ الٹا کر کے سکھائیں۔ کپڑوں کی عمر طویل ہوتی ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرو، بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں مگر آپ کے جسم میں طاقت کبھی کم نہ ہو، نہ ہی آپ کا جسم کمزور ہو، تو اس کے لیے مٹی کے برتن استعمال کرو۔ مٹی کے برتن استعمال کرنے سے کینسر کا خطرہ 90% تک ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ تھوڑی سی زندگی خود کے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ اور اچھی اور بہتر زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہا کرو۔ صدقہ کرنے سے 100 مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ ہوتا ہے۔
اور ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگاؤ، 1 ہفتے میں نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ تعلق کی قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ لیموں کے چھلکے خشک کریں اور انہیں پیس لیں، اس میں اب نمک شامل کریں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دبے دور ہوتے ہیں۔ کینسر چاہے کسی بھی قسم کا ہو، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکائیں۔ جب اچھی طرح ہلدی پک جائے تو چھان کر کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کریں۔ ہر کھانے کے بعد 6 قطرے نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ساتھ میں جو علاج کر رہے ہیں اسے بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ کینسر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جو دم کیا جاتا ہے وہ سانس میں ایک قسم کی روح پیدا کرتا ہے جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں کسی فرد کو جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا، موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ جامن کا رس پینے سے معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھائیں، اس سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل ٹھہر جائے گا۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو وزن کو کم کرتی ہیں: بند گوبھی، کھیرا اور اجوائن۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانے سے بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو، اس سے اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، جہاں اختلافات دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ اجوائن روزانہ کھائیں۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور سوجن کی نجات کے لیے اجوائن کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے اس گھر میں دولت کی بارش ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا 100 بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر بیوی اچھی ہو تو خود ملکہ بنتی ہے اور شوہر کو بادشاہ بناتی ہے۔ اگر بیوی فقیری جیسی کم ظرف ہو تو بادشاہ کو بھی فقیر سمجھنے لگ جاتی ہے اور پھر ذلیل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑوں سے نجات مل جائے گی۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے والی عورتوں کے کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو کام کرتے وقت بھی کام نہ ہو پاتا ہو تو آپ اس کے لیے ساگودانہ لیں اور صبح نہار منہ کھانا شروع کر دیں۔ ساگودانے کو دودھ میں پکا لیں اور اسے کھا لیں، آپ کا کمر درد بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ ہی لوگوں کی زیادتی۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کدو کھایا کرو، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے
بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں۔ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پئیں تو افاقہ ہوتا ہے۔ کم مرچ مسالوں کے استعمال سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز کھانا کھانے سے پیٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لو، آنکھوں کے حلقے چند دنوں میں دور ہو جائیں گے۔ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو، ورزش کیا کرو، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ زیادہ چائے معدے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ کسی انسان کو کمزوری ہو جائے تو گوشت دودھ میں پکا کر کھا لیں، چند دنوں میں جسم طاقتور ہو جائے گا۔ ٹماٹروں کے سروں پر اگر تھوڑا سا موم لگا کر رکھ دیں تو ٹماٹر کافی دن تک تازہ رہیں گے، جلدی خراب نہیں ہوں گے۔ پستہ سینے کی بلغم کو ختم کر دیتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کے کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو روزانہ 1 پیالی دودھ اور 1 گاجر کا جوس، 1 ابلا ہوا چقندر کھا لیں، اس سے بال بہت اچھے اور جاندار ہو جاتے ہیں۔ 5 لوگوں کی صحبت میں رہو، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے لوگ اور شکر گزار۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں۔ کسی بھی بیماری کے بعد دوران غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں باہر والے گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیں اور اندر والے گلاس میں گرم پانی ڈال دیں، تو اس طرح گلاس آسانی سے الگ ہو جائیں گے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا دماغ کے تیز ہونے کی نشانی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ زیادہ گوشت استعمال کرنے والوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں، ایسے گھر بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز کو دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب کو بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، جب تک بیت الخلا نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ، پھل ہمیشہ نئے موسم کے کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ جو عورت اپنے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر سے رزق حلال کا تقاضا کیا کرے اور اپنے شوہر کی ہر بات مانا کرے۔ جو عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے وہ غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کریں۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن آپ میں طاقت کی کمی نہیں ہوگی۔ کدو کھانے سے گرمیوں میں گرمی کم لگتی ہے۔
کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی آپ پر بڑھاپا جلدی آئے گا۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی سے گھول کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آئے جو تم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ نیم گرم پانی پینا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگائیں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ برش صاف کرنے کے لیے گرم پانی لیں، اس میں تھوڑا سا شیمپو ڈال دیں، جتنے بھی آپ کے برش گندے ہیں اس پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی پرانے برش سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ پرانے برش کی مدد سے البتہ لکڑی کے برش کو اس طرح صاف نہیں کیا جا سکتا، وہ اس طرح صاف نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں آپ دوسرا برش بھی خرید سکتے ہیں، لیکن پلاسٹک والے جو ہوتے ہیں وہ اس سے ہی جلدی اور آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔